گئے بس آ گئے وہ آ گئے ہیں وہ اسپیکر آ چکے ہیں. Hello. Kindly please be seated. Our guest has arrived. We are just going to start. Please be seated. بیٹا بیچ میں سیٹس خالی نہیں رکھنی ہے. آپ پراپرلی سیٹس فل کر کے بیٹھیں. بوائز اس میں سیٹس رکھی ہوئی ہے کارنرس میں, وہ بھی اس کو بھی فل کریں. پلیز موو اپ. اپنی وال سائڈ سے بیٹھنا شروع کریں. ہری آپ پہ کوئی بھی جو ہے نا آپ کو نہیں کر سکے گا. وال سائڈ سے بیٹھنا شروع کریں. فرنٹ روز پہلے کمپلیٹ کریں. بہت بھی اچھا خلیل کے ساتھ نہیں نیچے اچھا دوسرا ہے سر آپ لوگ بیٹھے پیچھے والے دروازے بیٹا آپ لوگ وہاں پہ
बस हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करें सर, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत खामोशी के साथ, और आपस में तो आप बात करते ही रहते हैं, इस वक्त कार्यक्रम से आपको इंशाल्लाह सुनते हैं। जी स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी, आपकी और हम सब की जान है, जो हर गैब का जानने वाला और हर ऐब का छिपाने वाला है। दरूद लामहदूद साकी कौसर शाफी महशर की ज़ाते अक़दस पर। मैं हूँ आपकी मेज़बान तहनीत फातिमा शाकिर फरीद, और आपका इस महफिल में दी पर्पस ऑफ लाइफ, मकसद हयात, कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी ऑफ UIT यूनिवर्सिटी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर एक मकान में वो इस तरह से मकीन है, हर एक मकान में वो इस तरह से मकीन है, ढूंढो तो कहीं भी नहीं है, देखो तो यही है। महफिल के बरकत आगाज के लिए मैं किरत के लिए दावत देती हूँ मोहम्मद नाफिल खान को, स्टूडेंट ऑफ पावर इंजीनियरिंग। मोहम्मद नाफिल खान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور نصیحت کرتے رہے، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی. میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں. نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائیں. اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رسا، توانائی والا اور زور آور ہے.
بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں بھی ان کے ساتھیوں کا حصے کا مثل حصے ملیں گے، لہذا وہ مجھے سے جلدی طلب نہ کریں۔ بس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ باقاعدہ محفل کے آغاز سے پہلے کچھ اہم اعلانات۔ کوئی بھی طالب علم دوران محفل اپنے فون سے سیلفی، اسنیپ یا اس طریقے کی کوئی بھی سرگرمی نہ کریں، اس کے برعکس آپ کا موبائل فون ضبط کر لیا جائے گا۔ ہمارے محفل کے اختتام پذیر ہونے پر تمام طالب علم اپنی نشست پر رہتے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے مہمان اسٹاف ایگزٹ کریں گے، اس کے بعد آپ سب کو ڈائریکشن دے دی جائے گی کہ کس طرح سے ایگزٹ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ آج ہم سب کے درمیان پاکستان کے مشہور و معروف عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب کی شخصیت موجود ہے، جن کی شخصیت کسی تعریف میں محتاج نہیں۔ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ مفتی صاحب کو کئی باضابطہ سندوں سے نوازا گیا، جس میں درس نظامی عالم کی حیثیت سے تفسیر، حدیث، عربی گرامر، لسانیات، عقائد، اسلامی قانون اور قانونی نظریہ، فقہ و اصول شامل ہیں۔ حضرت نے جامعۃ الرشید حضرت مفتی ابو لبابہ کی زیر نگرانی میں تخصص فی فقہ مکمل کیا اور باضابطہ طور پر مفتی کے طور پر سند یافتہ ہوئے۔ آپ جامعۃ الرشید میں گزشتہ 13 سال سے درس نظامی تعلیم دینے اور دارالافتاء میں کام کرنے میں مصروف ہیں۔ آپ نے کئی مضامین لکھے اور گزشتہ 5 سالوں سے ایک مشہور اسلامی اخبار میں فقہی مسائل کا جواب دیتے آ رہے ہیں۔ مفتی صاحب مسجد الفلاح میں امام کی خدمت انجام دے رہے ہیں اور آج کے دور کی اہم ضرورت قرآن کی تفسیر کے لیے ایک انتہائی عمدہ اور منفرد سیریز کا آغاز کر چکے ہیں۔ آپ حضرت نے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے تقریباً ہر 2 ماہ میں مختلف یونیورسٹیز، کالجز میں کوشچن آنسر سیشن بھی باقاعدگی سے کرتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں مفتی طارق مسعود کو دعوت دوں گی کہ وہ ہمارے موضوع مقصد حیات پر اپنی علمی روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ذرا اس کی وائس اگر بڑھا دیں، وائیاں بڑھا دیں تو مجھے چیخنا چلانا نہیں پڑے گا، تمیز سے بات ہو جائے گی آپ کی۔ ایسے نہ ورنہ خطیب حضرات کو جوشیلی تقریریں کرنی پڑتی ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے میرا جو بیان ہو رہا ابھی آپ کے سامنے، اس کو آپ کوئی تقریر یا واعظ نہ سمجھیں، اس کو آپ ایک گپ شپ سمجھیں۔ بیان کرنا خطیبوں کا کام ہے، واعظوں کا کام ہے۔ ہم تو گپ شپ لگاتے ہیں، آپ سے بات کریں گے، کچھ اپنے دل کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ آپ لوگ کے دل میں جو سوالات ہیں، کوشچنز ہیں، وہ آپ کھل کے پوچھیں۔ جتنا آپ سوال کھل کے پوچھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے غصہ نہیں آئے گا کسی بھی الٹے سیدھے سوال پہ، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھنے میں کنجوسی سے کام نہیں لینا، اور مجھے جواب نہیں آئے گا تو میں کہوں گا بھی مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جواب۔ انسان، ہر آدمی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا جواب اس کو ہر وقت معلوم ہو۔ مائک کی سیٹنگ تھوڑی سی سیٹ کریں یار، اس کو والیوم بڑھائیں، بہت دھیمی بھی آواز آ رہی ہے۔ اچھا اچھا میں آپ سے جب کوئی سوال پوچھوں گا تو مجھے اس کا ہاں یا نہ میں جواب تو چاہیے ہوگا۔ مجھے یہ نہ شو کہ میں ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام میں آ رہا ہوں کہ بس بک بن کے بیٹھے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے۔ تو کوئی رسپانس ہونا چاہیے زبان سے، یا یوں نہیں کریں گے، یوں کریں گے، کچھ نہ دل جل ہونی چاہیے۔ مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ میری بات چیت میں شریک ہیں۔ دیکھیں، مجھے ٹاپک دیا گیا ہے مقصد حیات۔
کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں. میں اکثر یونیورسٹیوں میں بیان میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو کام آٹومیٹیکلی ہو جائے اس کی وجوہات تلاش نہیں کی جاتی. ایسے ہی ایک مثال میں دیتا ہوں. یہ گلاس رکھا ہوا ہے, میں پانی پی رہا تھا, میرے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گرا اور اتفاق سے ٹوٹ گیا. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ تو میرے ذمہ ہے کہ میں ریزن بیان کروں. وہ نہیں کر رہے خود بیٹھے رہے نہیں ہے. یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ بولیں. نہیں ذمہ ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. آپ کہیں گے صاحب یہ گلاس کیوں توڑا آپ نے؟ میں کہوں گا ٹوٹا نہیں ہے بھائی, اتفاق سے ٹوٹ گیا. ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں, انسان ہے, ہم اتنی ڈگریاں ہیں تو کیا ہوا, انسان ہے. ہاتھ تو انسانوں کا ہی لگا ہوا نا, کچھ سائنٹسٹ کا ہاتھ تھوڑی کہ ہلکی سے چپکا کے ہم نے یہ گر گیا ٹوٹ گیا. میرے ذمہ کو وجہ بیان کرنا نہیں, ہو گیا بھائی ٹوٹ گیا. اگر میں بیان کے دوران جوش میں آیا اور اٹھا کہ میں نے زمین پہ دے مارا اس گلاس کو, آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹوٹ گیا ہے. زبردست. اب میرے ذمہ میں وجہ بیان کروں کیوں توڑا. آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ مینجمنٹ اس سے پوچھے گی مفتی صاحب ہم نے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا گلاس توڑنے کے لیے نہیں بتایا, گلاس توڑنے کے لیے تھوڑی بلایا تھا ہم نے آپ کو. میں کہا یار ویسے ہی توڑ دیا میں نے, تو کوئی وجہ نہیں ہے, ویسے ہی ہو. مجھے نہیں اچھا لگا تھا وہاں سے چاہے توڑ گیا, میں توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہوں. آپ کہیں گے یار پھر تو کسی دن کسی کا سر پھاڑ دو گے. لوگ پوچھیں گے کیوں توڑا, آپ بولیں گے ویسے توڑ دیا. تو ویسے ہی کوئی بھی عقل مند آدمی جس میں تھوڑا سا بھی شعور ہو وہ کوئی بڑا کام بلا وجہ بولے نہیں کرتا. تو دیکھیں سوالات ایسے ہیں تو آپ کو فزکس کی کتابوں میں اس کا جواب نہیں ملے گا, آپ کو کیمسٹری کی کتابوں میں اس کا جواب نہیں ملے گا. ہم ہر چیز سائنس سے پوچھ رہے ہیں, یہ ہمارا بہت بڑا فالٹ ہے. سائنس کے ہر ٹاپک کو نہیں چھوڑتا ہے. دیکھیں ایک سول انجینئر کے پاس اگر آپ جائیں کہ آپ نے چونکہ انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہے آپ میرے گردوں کا علاج کر دیں, وہ کہے گا بھائی اس کا ٹاپک یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. اس سے عمارتیں بنوائیں, نقشے پاس کروائیں, واش روم کہاں رکھنا ہے آپ نے, کچن کہاں رکھنا ہے, ان چیزوں میں آپ کو گائیڈ کروں گا. مجھے یہ کیا پتا, مجھے تو یہ نہیں پتا گردے ہوتے کہاں ہیں. ہو سکتا ہے اس میں بھی جاؤ لو. مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں جو طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں یہ پڑھ کے پڑھنا تو بہت ضروری ہے, میں اس کی اہمیت پر بھی بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن آپ کو فزکس میں, کیمسٹری میں, بایولوجی میں, میتھ میں اس سوال کا جواب نہیں ملے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. اور آپ یونیورسٹیوں میں اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا. تو خیر میں اپنی مثال کی طرف آتا ہوں. گلاس ٹوٹ گیا, آپ ریزن پوچھیں گے, میں کہوں گا ٹوٹا ہے, میں نے توڑا نہیں ہے. جواب آسان, آپ مجھے آرام سے عزت کے ساتھ گھر جانے کی اجازت دے دیں گے, نہ مجھ سے پیسے لیں گے, چلو یار ایک آدھ کا خرچہ آپ اٹھا لیں گے, اتنا تو چلتا ہے. لیکن یہ ٹوٹا ہوا گلاس رکھا ہوا تھا, ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. آپ جب آئے تو کسی سے گلاس ٹوٹا ہوا تھا, میں جب یہاں بیٹھا تو اتفاق سے 2 ٹکڑے رکھے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا میرے آنے کے بعد وہ جڑ کے رکھے ہوئے ہیں, سمت بانڈ سے, ایلفی سے, کسی بھی چیز سے, وہ 2 ٹکڑے گلاس کے آپس میں بڑی ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی مفتی صاحب یہ گلاس کوئی اور تو جوڑنے والا نظر آ نہیں رہا ہمیں, کیونکہ آپ کے آنے کے بعد ہی جوڑا ہوا رکھا ہے. یہ آپ نے یہ گلاس کیوں جوڑا؟ اب سوال آپ کا الٹا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پہلے سوال تھا توڑا کیوں, اب کیا ہے جوڑا کیوں. جب ٹوٹنے کی بات تھی تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ توڑا نہیں ہے, ٹوٹ گیا. کیا جڑنے میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ میں نے جوڑا نہیں, بھائی آٹومیٹکلی جڑ گئے. کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیا ہو گیا؟ توڑ دیتے نا بغیر کسی ریزن کی, اتنی بات نہیں تھی. یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا آٹومیٹکلی جڑ گیا, کیسے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. میں کہا ممکن ہے. آپ ڈارون کی تھیوری پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا اس سے بڑی بڑی چیزیں جڑ گئی ہیں. گلاس توڑ کی بات, ڈارون کہتا ہے ایک سیل پیدا ہوا تھا,
پھر وہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے بندر بن گیا، اور بندر کروڑوں سال ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا. وسیم بھائی، ستار بھائی، غفار بھائی، سارے یہ سب حضرت کے وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اتفاق سے ہوا ہے. تو ایک انسان جس کی ناک، کان، آنکھ، دل، دماغ، جگر، جس کا اتنا پیچیدہ سسٹم ہے جو اب تک میڈیکل سائنس 20% بھی پورے طور پہ نہیں سمجھ سکی ہے، تب یہ اتفاق سے ہو سکتا ہے. تو کیا گلاس اتفاق سے نہیں جوڑ سکتا؟ میں نے ڈاروین پڑھا تو جاہل لوگوں نے سائنس پڑھی نہیں اور بیٹھ کے بولنے سے بحث کرنا شروع کر دیتے. اور سائنس پڑھے تو پتا چلے گا. چٹکلا سنا تو میری آنکھوں پہ پریمان میں سائنس پڑھے تو پتا چلے گا. تو تھوڑا سا چٹکلا آ رہے تھے. اصل میں ہنستے کھیلتے بات ہو جائے تو میرا خیال زیادہ اچھا ہے نا. جو نظریہ ہے وہ ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا نا، تو والدین نے ابو نے پوچھا بیٹا بتاؤ وسیم تاج اعظم کا پتا ہے کون تھے؟ کہہ رہا نہیں جی. علامہ اقبال کا پتا ہے کون تھے؟ پتا نہیں. کہہ رہا کم وقت اسکول جاؤ تو پتا چلے نا. بچے نے کہا ابو وسیم بھائی کا پتا ہے کون ہے؟ سرکار کا پتا ہے کون ہے؟ کہہ رہے گھر پر آؤ تو پتا چلے. آج کل کے جو بچے ہیں نا بہت ہوشیار ہو گئے ہیں. ان سے بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اچھا خیر جلدی سے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ڈاروین کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو گلاس آٹومیٹیکلی خود بخود بھی جڑ سکتا ہے. بھائی کروڑوں سال میں یہ ممکن ہے کہ ریت کے ذرات پگھلیں ہیٹ کی وجہ سے. ایک انسانی سیل جو ہے وہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا گلاس، انسانی سیل گلاس سے زیادہ پیچیدہ ہے. تو جب انسانی سیل ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو ونس اپون اے ٹائم ریت پڑی ہوئی تھی، اس پہ آتش فشاں پہاڑ پھٹا اور ریت پگھلی تو اس کے ٹکڑے بن گئے. تو ہوتے ہوتے کروڑوں سال میں گلاس ٹکڑے اور پھر جڑ گیا. ہوا چلی اور طوفان آیا اور جڑ گیا. آپ کہو گے یار پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پھینکتے رہو. یہی کام ڈاروین نے کیا ہے. تو کیونکہ سائنٹسٹ ہے، سائنسدان ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو بھائی یہ ممکن نہیں ہے عقل سے. دیکھیں چیزیں آٹومیٹیکلی ٹوٹ کے بکھرتی ہیں، بکھری ہوئی چیزیں جڑ کے سنورتی نہیں ہے کبھی بھی آٹومیٹک. یہ ممکن نہیں ہے. یہ بگ بینگ تھیوری کا جو فلسفہ ہے قرآن نے بھی اس طرح اشارہ کیا وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، ہم نے اس کو جدا کیا ہے. یہ جو ایک دھماکہ ہوا ہے کہ انتہائی معمولی ذرہ جس میں کثافت انتہائی زیادہ تھی اس میں سے اتنی انرجی خارج ہوئی، دھماکہ ہوا اور سورج چاند ستارے بن گئے. یہ دھماکہ ہوا ہے لیکن یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا. یہ دھماکے کا بٹن کسی اور کے ہاتھ میں کیا گیا یہ دھماکہ. کیونکہ دھماکوں سے چیزوں میں مینجمنٹ پیدا نہیں ہوتی. دھماکوں سے جو منظم چیزیں ہیں وہ بکھر کے ٹوٹ کے برباد ہوتی ہیں. آپ مجھے بتاؤ کبھی ایسا دھماکہ دنیا میں ہوا کہ یہ دیکھیں یہ کلاس ہے نا، یہاں ہال ہے، یہاں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، سب طلبا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پوچھو یار یہ کیسے مینج ہو گیا؟ تو آپ کوئی صاحب جواب میں یہ کہیں کہ کرسیاں الٹی پڑی ہوئی تھی، لوگ بھی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے، سوفے ادھر پہ دھماکہ ہوا. اتنا زبردست دھماکہ ہوا کہ کرسی دھڑام سے آ کے ادھر گری، صوفہ ادھر گرا، پرنسپل صاحب کی کرسی ادھر گری اور طلبا کی کرسی ادھر گری اور دھماکے پر دھماکے انرجی خارج ہو رہی ہے. بگ بینگ میں یہی بتایا جاتا ہے نا. اور انرجی کی وجہ سے طالبات اپنی کرسیوں پہ اور طلبا اس کی پیچھے والی کرسیوں پہ آ کے دھم 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 بیٹھ کے بالآخر یہ کائنات وجود میں آ گئی. کائنات کا نظام میں جو مینجمنٹ ہے نا وہ آپ کی کلاس سے کروڑوں گنا زیادہ پیچیدہ ہے. اور آپ کو پتا ہے سیکنڈ کے 10 لاکھواں حصہ بھی کیلکولیٹ کر لیا گیا ہے، اس کو بھی ضبط کیا جاتا ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں نظام شمسی اور یہ ستارے سیارے کہکشاؤں کا نظام ہے، اس کی کیلکولیشن میں جو ایکوریسی ہے وہ سیکنڈ کے 10 لاکھ میں حصے سے بھی زیادہ ایکوریسی. اگر وہ دھماکے میں اتنی بھی اونچ نیچ ہو جاتی تو اتنا خوبصورت نظام وجود میں نہیں آتا. تو بھائی یہ کائنات بنی نہیں ہے. اگر خود سے بنی ہوتی تو ہمیں اس کائنات کی ریزن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ آٹومیٹیکلی بنی ہوتی نا، خود سے دھماکہ ہوتا ہے اور کچھ ستارے وسیم بھائی غفار بھائی بن جاتے ہیں اور سب بن بنا کے سارا سسٹم بن جاتا. تو ہم کہتے ہیں یار ہمیں یہ مقصد حیات کیا ہے؟
तो कुछ भी नहीं है मकसद हयात। ये हमारे पास जवाब होगा। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? फिर हमें मकसद हयात तलाश करने की जरूरत नहीं थी। फिर हर आदमी अपना विजन खुद बनाता कि भाई मैं पैदा तो इत्तेफाक से हो गया हूं, अब हो ही गया हूं तो कुछ बना लो, विजन बना लो यार। वंस अपॉन अ टाइम में पैदा हुआ था, हो गया था, क्या कह सकते हैं, सारी दुनिया हो गई, हम भी हो गए। जब सूरज चांद इत्तेफाक से बन गए, कायनात इत्तेफाक से बन गई, तो हम भी बन गए ना यार। एक नेचुरल प्रोसेस है, होता चला आ रहा है, लाखों साल से चलो हम भी पैदा हो गए तो क्या करें। तो अब ये कि जब अकल आई या शूर आया तो अपना विजन हम खुद बनाया। मैं समझा पा रहा हूं? इसीलिए गोरा अपनी जिंदगी का हदफ खुद बनाता है। गोरा अपनी जिंदगी का हदफ, बोले ना भाई क्या हो गया, खुद बनाता है वो। उसके सामने कोई हदफ खुद नहीं, वो ये नहीं कहता इस कायनात का कोई मकसद है, वो कहते हैं हम पैदा हो गए, बस अब हमने खुद फैसला करना है, हमने किस सिमत में चलना है, हमने हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो खुद विजन बनाता है अपना। आपको शरीयत खुद विजन बनाने की इजाजत नहीं देती है। वजह उसकी ये है कि जो शख्स काम करता है उससे पूछा जाता है कि आपने ये काम क्यों किया। ये कायनात खुद से नहीं बनी। देखिए मैं एक मिसाल देता हूं, अगर आप एक बेजान की तस्वीर हो, उसमें आंख नाक कान बने हुए, सिर्फ चेहरे की तस्वीर है, कोई साइंसदान आपकी ये नजरिया पेश करे कि ये ऑटोमेटिकली खुद से बन गई है करोड़ों साल में, आप मानेंगे उसकी बात? एक बेजान तस्वीर ऑटोमेटिकली खुद से नहीं बन सकती। वो तस्वीर जिसमें देखने वाली आंखें हो, जिसमें सुनने वाली नाक हो, जिसमें सुनने वाले कान हो, जिसमें बोलने वाली जबान हो, ताकि कसम ऐसा इंसान करोड़ों अरबों साल में भी किसी इत्तेफाकी हादसे का नतीजा नहीं हो सकता। और मैं तो चुटकुले के तौर पे एक बात अक्सर बयानात में कहता हूं कि डार्विन जो कहता था ना, बंदर से हम बने, डार्विन से पूछो हमारी दुम कहां गई। या तो हमें दुम चाहिए या दुम के पैसे चाहिए, दुम चाहिए या दुम के, तुमने गायब किए दुम वाले। और दूसरी बात ये, बंदर से अगर हम इंसान बन गए तो ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता हुआ है ना, तो बीच की नस्लें कहां भाई बोले भाई, दुम सिमटती थोड़ी सिमट के कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से शॉर्ट होती है। देखो चीनी जब मार्केट में गायब होती है एकदम नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता पहले महंगी हो रही है, 40 से 80 रुपए किलो, 200 रुपए से 500, भाई बहुत मुश्किल से मिल रही है, वसीम भाई की दुकान पे मिलेगी, सरदार की दुकान पे उन्होंने चप्पल छुपा के रखी हुई। ऐसे शॉर्ट नहीं होती कि एकदम जमीन खा गई, आसमान निकल गया। तो ये कैसी बंदर ने तरक्की करके इंसान तक पहुंचा है कि तरक्की के बीच की सारी नस्लें एकदम मार्केट से शॉर्ट हो गई। इसलिए कुरान का ये नजरिया बिल्कुल दुरुस्त है, 100% बुमांगे दौर कुरान ऐलान कर रहा है, हमने आदम को डायरेक्ट मिट्टी का पुतला बना के उस पर जान डाली और उसी की तस्वीर से अम्मा हवा को पैदा किया और उन्हीं दोनों के मिलाप से जमीन को इंसान मर्दों और औरतों से भर दिया है। इंसान की खुदा इंसान से हुई है, बंदर से नहीं हुई है। इसलिए आप ये साइंसदानों का टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये उसी से इसका ताल्लुक है, उसका थे ही नहीं। वो क्या होते हैं, वो नजरियात पूरी पेश करते हैं कि शायद ऐसा हो, शायद ऐसा हो सकता है ऐसा हो। तो ये अपना कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करें कि हम बने नहीं, हमें बनाया गया है। तो अब मैं अपनी असल बात की तरफ आता हूं। जिसको बनाया जाता है वो रीजन होती है, विदाउट रीजन नहीं है सर। और रीजन बताता कौन है? जिसने तो बनाने वाला बताएगा। साइंसदान तो खुद इंसान है भाई, वो खुद बने हुए हैं, तो बनाने वाला बताएगा। जिस गाड़ी को बनाया जाता है, गाड़ी थोड़ी बताती कि मुझे क्यों बनाया गया है। जिस इंजीनियर ने उसको डिजाइन किया, उसको बनाया, मैकेनिक ने बनाया, वो बताएगा कि जी मैंने इस मकसद के लिए बनाया इसको। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमें क्यों बनाया गया। इस सवाल का जवाब आपको मैथ की किताब में नहीं मिलेगा, फिजिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब ना आपको आपके टीचर देंगे, ना आपकी वालदा बताएंगे इसका जवाब, ना आपके अप्पा बताएंगे, ना आपके मामू, ना चाचू। ये जवाब कौन देगा? क्रिएटर, जिसने बनाया। उसके अलावा कोई किसी के पास इसका जवाब ही नहीं है। वो कहता है कि मैंने इस पूरी कायनात को जो बनाया ना, वो किस मकसद के लिए बनाया, उसके लिए अल्लाह ने अलग बात बयान की। इंसान को क्यों बनाया, उसके लिए अलग आयतें। इस कायनात को क्यों बनाया, 2 लफ्जों में 26वें पारे में अल्लाह ने बयान कर दिया। 25वें पारे में वसख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन, जो कुछ आसमानों में,
جو کچھ زمینوں میں تمام کا تمام کتنا عموم پیدا کر دیا نا, کوئی ایک چیز بھی اس سے خارج نہیں ہے. منہ اس اللہ نے لکم تمہارے لیے بنایا ہے. پوری کائنات کا مقصد 2 لفظوں میں بیان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ پوری کائنات میرے اور آپ کے لیے بنی ہے. جو آدمی مذہب کو نہیں مانتا نا, اسے ان جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت نہیں. آپ کس بیس پہ کسی جانور کا گوشت کھا رہے ہو؟ آپ بھائی جو ایتھیسٹ ہے نا, ملحد, یہ کہتے ہیں اسلام ظلم کرتا ہے, بقرعید پہ اتنے جانور کٹوا دیتا ہے. ہم کہتے ہیں اسلام کہتا ہے خدا تمہیں اجازت دے رہا ہے, اللہ کی پرمیشن سے ہم ان کو, کیونکہ اللہ ان کا مالک ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے, خدا کے وجود کے قائل نہیں ہے, تو بھائی جتنا اس دنیا میں آپ کے رہنے کا حق ہے, بکرے کا بھی اتنا ہی حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو جانور کو تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, وہ تو جانور ہے نا, وہ تو جانور ہے. شیر اس لیے کھاتے ہیں, اس کو تو عقل نہیں ہے بیچارے کھا رہے ہیں. اور دوسرا اس کی تو خوراکی گوشت ہے. انسانوں میں بہت سارے ویجیٹیرین ہوتے ہیں, آپ کو تو گوشت کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لازمی تھوڑی ہے گوشت کھانا. ہندو سبزی کھا کے بھی 90 سال زندہ رہتے ہیں. باقی ہمیں کیوں گوشت کھانے کی اجازت دی, یہ بھی میں پھر کسی اور وقت انشاءاللہ بتاؤں گا. اسلام نے ہمیں کیوں ترغیب دی گوشت کھایا کرو, یہ کسی اور کا. کبھی آپ چھاؤں میں ملاقات کریں تو انشاءاللہ ہم آپ سے بتائیں گے. تو ایتھیسٹ کو, جو خدا کے منکر ہیں, جو مذہب کو نہیں مانتے, ان کے لیے گوشت کھانا جائز نہیں. کیونکہ جتنا آپ کے زندہ رہنے, آپ کے اتفاق سے بنے, بکرا بھی اتفاق سے بنا, تو آپ اپنے زبان کے چٹکارے کے لیے بکرا بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, عیاشیوں کی عمر شروع ہوتی ہے, کاٹ کے کھا لیتے ہیں آپ. 2 دانت کا ہوتا ہے اور آپ اس کو کاٹ کے کھا لیتے ہیں. بڈھا ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہیں چلے آپ مرنے سے بہتر ہے تو کسی کی خوراک بن جائے. ابھی وہ بیچارہ جوان ہوا اور اس کو خواب میں چڑیاں نظر آنا شروع ہو جاتی. خود تو جب آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے آپ کہتے ہیں تو ہماری عیاشی کی عمر شروع ہوئی. اگر کوئی اور مخلوق آپ کو 2 دانت کا ہوتے ہی کاٹنا شروع کر دے, آپ کتنے بجھات کرو گے یار, یہ کیا مذاق ہے. تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے لیے گوشت حلال نہیں ہے ان کے فلسفے کے مطابق. تو قرآن کہہ رہا ہے, ہمیں پرمیشن دے رہا ہے کہ جانور کو دور کی بات, جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں, سب کا سب. کتنی تاکیدیں, یہ عربی کے ترجمہ کر رہا ہوں میں. ما فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں کچھ بھی ملتا ہے پکڑ لو, تمہارا ہے وہ, گرفتار کر لو اس کو. وما فی الارض, جو کچھ زمین میں. کوئی اگر آسمانی خلائی مخلوق بھی دریافت ہو جاتی ہے نا, قرآن پرمیشن دے رہا ہے کہ جا کے گرفتار کر کے اپنے کام میں لگا دو اس کو, اپنا غلام بنا لو اس کو, کیونکہ وہ کس کے لیے ہے, وہ تمہارے لیے. ہمیں اجازت دی جا رہی ہے جمیعاً, تمام کا تمام. اتنی تاکیدیں لگا کے اللہ کہتا ہے میں نے, یہ میں نے کیا, یہ کام میں نے تمہیں پرمیشن دی ہے, یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے. تو اس پوری کائنات کا مقصد 2 لفظوں میں اللہ نے بیان کر دیا کہ نہیں کر دیا, کہ یہ سب کس کے لیے, میرے اور آپ کے لیے. ہم کس کے لیے؟ یہ جو بھی قاری صاحب نے آیت تلاوت کی نا, اس میں اللہ نے بیان کیا. اس مضمون کو بھی اللہ نے مختلف انداز سے بیان کیا کہ تمہیں کیوں بنایا, ہمیں کیوں بنایا. ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میری عبادت کریں اس لیے بنایا. ایک جگہ قرآن کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تمہیں آزمائے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ دونوں ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. اس سے پتہ چلا کہ عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے, اچھا عمل. بہت مشکل ہے, سمجھائے گی ان کو. قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی صرف نماز کے لیے پیدا کیا, صرف روزے کے لیے پیدا کیا, حج کے لیے. دوسری جگہ قرآن ڈیفائن کر رہے ہیں لیبلوکم, اس لیے پیدا کیا, وہ تمہیں آزمانا چاہ رہا ہے. ایکم احسن عملا, کس کا عمل دوسرے سے زیادہ اچھا ہے. اچھائی میں کون آگے نکل رہا ہے, اس لیے پیدا کیا. تو اس سے پتا چلا ہر اچھائی کو قرآن عبادت سے تعبیر کر رہا ہے. عبادت سے وہ تم مراد نہیں ہے جو ہر قوم میں ہوا کرتی ہے. ہندوؤں کی عبادت ہوتی ہے مندر میں جانا, عیسائیوں کی عبادت ہوتی ہے چرچ میں جانا, سکھوں کی عبادت اپنے وہ جو بھی ان کا ہوتا ہے اس میں جانا, تو مسلمانوں کی عبادت مسجد میں جانا. لیکن قرآن نے عبادت کو ڈیفائن کیا احسن عملا, عمل میں اچھا کون کرتا ہے. اس سے پتا چلا اللہ نے ہمیں یہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہمیں ایگزامینیشن ہال میں بھیج دیا کہ یہ امتحان گاہ ہے, اس میں تمہیں دیکھا جائے گا کون اچھائی میں دوسرے سے آگے ہے. اور جیسے جب امتحان لیا جاتا ہے تو کچھ پاسنگ مارکس ہوتے ہیں, کچھ A گریڈ ہوتا ہے, کچھ A1 گریڈ ہوتا ہے, پتہ نہیں آج کل کیا ہو رہا ہے اللہ والا, تو A+ ہوتا ہے.
یہ ہمارے دور کی اصطلاحات ہیں. ونس اپون اے ٹائم. ہمارے زمانے کے تو انجن بھی بند ہو گئے ہیں, ٹرینیں بند ہو گئی ہیں جب ہم نے میٹرک کیا تھا. تو دوبارہ چلی بھی نہیں ہے. لوکل ٹرین چلتی تھی نا, چلی بھی نہیں ہے دوبارہ, افسوس اس پر ہے. تو جیسے ایگزامینیشن ہال میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کون 100 لے کر آتا ہے, کون 90 نمبر سے, کون 80 نمبر سے, اور کون ترقی پاس ہوتا ہے کہ چل وہی تھا تو فیل, پروموشن دے کے اس کو 5-6 نمبر گریوی میں جو ہوتا ہے نا ٹیچر جو امتحان چیک کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنی طرف سے بھی دیکھ میں اس نے کچھ نمبر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار یہ میرا چونکہ معمول لگتا ہے 5 نمبر سے فیل ہو رہا ہے, چلو یہ 5 معمول ہونے کی وجہ سے ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یار یہ اب 0 نمبر ہے تو اس کو کیا نمبر دے گا آدمی, کتنے غریبی میں ڈالے گا. تو بالکل یہی حساب کتاب انسان کا ہے کہ آپ دنیا میں آزمائش کے لیے آئے ہو, کچھ ایکسیلنسی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, کچھ پاس ہو رہے ہیں, کچھ کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ یہ فیل ہو گئے لیکن اللہ اپنی رحمت سے کچھ نمبر دے دے گا. چل بھائی تو تیرے لیے پیغمبر کی سفارش آ گئی ہے, تیرا فلاں خاندان میں بچہ تھا جو شہید ہوا تھا, اللہ کی راہ میں جہاد کیا تھا, تو اس کی سفارش آ گئی ہے تیرے لیے. اور کچھ لوگوں کی سفارش نہیں ہوگی, اللہ اپنی رحمت سے 2-4 غریبی کے نمبر دے کے پاس کر دے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا, دیکھنے کے لیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے. اب اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں اس پر ساری انسانیت متفق ہے کہ ہمیں اچھے عمل کے لیے پیدا کیا ہو یا نہیں کیا ہو, بہرحال ہمیں کام اچھے کرنے چاہیے. یہ تو لوگ بھی مانتے ہیں, جیپنیز بھی مانتے ہیں, فرانسیسی لوگ بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی کہتے ہیں کہ کام کیا کرنا چاہیے, اچھا کرنا چاہیے. تو قرآن نے اچھے کو ڈیفائن بھی کر دیا, کیونکہ جب اللہ امتحان لے رہا ہے نا کہ اچھا عمل کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے, برا عمل کرو گے تو فیل, تو پیپر بھی کون بنائے گا؟ اللہ ہی بنائے گا. تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے کہ برائی میں اچھائی کا لیبل لگا کے اس کو اچھا قرار دینا شروع کر دیں, جو کہ غیر مسلم نے کیا ہے. غیر مسلموں نے کیا حرکت کی ہے, کیونکہ خدا کو نہیں مانتے, خدائی قانون کو نہیں مانتے, جو برائیاں ان کے معاشرے میں پھیلی, جس کی وجہ سے سب برائی کے اندر مبتلا ہو گئے, وہ برائی اس معاشرے کے لیے بدنما داغ بن گئی. انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی کہ اگر تم اتنے تہذیب یافتہ ہو, اتنے اچھے تو یہ برائی کی ہے تمہارے اندر. تو انہوں نے دیکھا کہ ہم یہ برائی اپنی قوم سے چھڑوا نہیں سکتے, انہوں نے اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیا, اچھائی. یہ تو بہت اچھا, یہ تو آزادی ہے. جیسے ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا, لوگوں نے کہا یار بوری چینی لکھا ہوا چاول لیکن مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے, تو مکھی دھوکے میں آئے گی, پھر خوشبو دیکھ کے لپکے گی, چینی کی خوشبو سے اندازہ ہو. تو جس کے پاس اسلام نہیں ہے, خدا نہیں ہے, اللہ نہیں ہے, رسول کی تعلیمات نہیں ہے, خدا کے پیغمبروں کو نہیں مانتا, وہ معاشرہ جب مذہب سے باہر نکل کے ایک یوں سمجھے کہ ایسے غیر اخلاقی حرکتوں کی طرف گیا ہے, والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا شروع کر دیا, رشتہ داری ٹوٹ گئی, خاندانی نظام تباہ و برباد. عورت سے تعلق گرل فرینڈ کا ہے, گورا 50 سال کی عمر تک گرل فرینڈ کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, لیکن ویمن رائٹس پہ آپ اس سے تقریریں کروا لو اور مقالے لکھوا لو. آپ اس سے ماں باپ کا ایک ڈے ہے فادر ڈے اور سال میں ایک مدر ڈے, اس میں وہ گورا چاکلیٹ لے کے اماں کے پاس چلا جاتا ہے. ویسے انسانیت کے آپ بچوں کے حقوق ہیں, ماں باپ کے حقوق پہ تنظیمیں بتاؤ, اولاد کا پہلے یا والدین کا پہلے؟ قرآن اس اہتمام سے بچوں کے حقوق بیان نہیں کرتا جتنے بڑے والدین کے حقوق بیان کرتا ہے. لیکن اس معاشرے میں والدین کے, میں ملیشیا گیا, پڑوس جہاں میں رہتا تھا, پڑوس میں 2 بوڑھی خاتون چائنا کی, وہ چائنیز تھے, وہاں رہتے تھے. میں جب بھی دیکھتا کہ بالکنی میں 2 بوڑھی خاتون بیٹھی ہوتی, آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے. میں نے پوچھا یار یہ کون ہے, کبھی ان کی خیریت جا کے پوچھے, پڑوسیوں کے بیہور میں چینگ پام کرنا پڑتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیسے خیریت پوچھے. وہ ایک آدمی کسی چائنیز سے ملا, چائنا والے بھی میرے بیان سننے, کچھ تو اردو آتی ہے, اور ڈر لگنے لگا ایسے واقعات سناتے ہوئے کوئی غصے میں نہ آ جائے. تو ایک آدمی اپنے کسی چائنیز دوست کی عیادت کے لیے گیا, دیکھا تو آکسیجن کا پائپ لگا ہوا ہے, یہ قریب جا کے کھڑا ہو گیا,
वो चाइनीज देखता हूँ चाँ ची ची पा 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 करते करते मर गया, जो थे ना चाँ पाँच आशा चीखते चीखते मर गया। इसने वो अल्फाज नोट कर लिए कि यार मेरे दोस्त ने मरते हुए कोई अहम वसीयत की है, मुझे इसका तर्जुमा करवाना चाहिए। तो वो अल्फाज फौरन लिखे ना, चाँ 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 पा करके ना लिख के चाइना गया, इसका तर्जुमा करवाया। उसमें लिखा हुआ था लूड़ू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप से पाँव हटा। लूड़ू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप से पाँव रख के करा होता है। ये चाइनीज भी अजीब कौम है। तो मैंने कहा भाई ये बूढ़ी औरतें बेचारी आपके पड़ोस में रहती है, थोड़ी आदत कर लो, पूछ लो क्या मसला। कह रहे यार भाई इनका बेटे हैं दोनों के, साल में एक दफा आते हैं इसकी जियारत के लिए, बाकी इन दोनों को तन्हा छोड़ा हुआ है। क्यों? बच्चे दो ही अच्छे, औलादे हैं नहीं, ना बहू है, ना दामाद, ना पोते, ना नवासी। नेचुरल लाइफ से तो हट गए ना, कुछ रुपया नारे लगा लगा के। नेचुरल लाइफ थोड़ी है। जवानी तो एक हकता है, एक बुढ़ापा है, उसमें इंसान को खानदान चाहिए, खानदान ही नहीं। एक आध बच्चा कहीं से आ जाता है, साल में एक आध दफा खरीद पूछ के चला जाता है, तो प्रोटोटाइप देखा, थोड़ा सा डॉक्टर वॉक्टर को दिखा दिया, अभी देख लो इसको। तन्हाई अजाब बनी हुई इन दोनों औरतों के लिए, बूढ़ी औरतें तन्हाई में। आपको पता है जापान में, आपने यहां सुना है रेंटे कार, रेंटे बंदा सुना कभी आपने? यहां नहीं सुना। जापान जो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, रेंटे बंदा भी है वहां। बूढ़े लोगों के लिए बूढ़े लोगों को बंदे किराए पे मिलते हैं उनकी तन्हाई दूर करने के लिए। आप कभी जापान जाए या कोई जानने वालों, आप उससे पूछें, जैसे उबर करीम एप्लीकेशन है ना, आप मंगवा लो, फौरन आ जाएगी। बूढ़े लोगों के हाथ कोई उनको लिफ्ट कराने वाला नहीं है, इस बुढ़ापे में कोई उनके साथ गपशप लगाने वाला, उनकी सुनने वाला नहीं है। नतीजा